اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج علی محمد ولا ندعهم تمام مومنین کو یا علی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محتشم، ویڈیو ٹائٹل فار آل بیسک ریزنز آپ لوگ دیکھ چکے ہوں گے۔ حال ہی میں ایک دیوبندی مولوی صاحب ہیں، مولوی منظور مینگل صاحب، ان حضرت نے حضرت عثمان کے بارے میں ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے۔ اس پہ بہت سے علماء دیوبند نے ویسے تعویل کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن صریح اقوال میں تعویل کا دعویٰ ویسے ہی باطل ہوتا ہے۔ انہوں نے حضرت عثمان کے بارے میں ڈائریکٹلی بات نہیں کی، بلکہ آئی تھنک گورنر آف بلوچستان کے بارے میں یا کسی اور پولیٹیشین کے بارے میں انہوں نے ایک تمثیل دیتے ہوئے استعارتاً حضرت عثمان کا اندر ذکر کیا۔ کیونکہ اس بات کی میں پہلی وضاحت کر دوں، ہم نہ تو خمینی کے مقلد ہیں، نہ خامنہئی کے مقلد ہیں، نہ ہم ان جیسے کوئی اعتقادات رکھتے ہیں، نہ ہم تبرع کا انکار کرتے ہیں۔ ہم ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ سیدھے سادے دبنگ اور ملنگ شیعہ۔ ہمیں کوئی اس معاملے میں پیچھے ہٹنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہاں، ہمارے مولا نے ہمیں دوسروں کے احساس کو مجروح کرنا نہیں سکھایا۔ تو توہین کا ارتکاب کرنا تب آتا ہے جب کسی کے اوپر کوئی تہمت لگائی جائے یا جھوٹ بولا جائے۔ ہم الحمدللہ صحیح ترین روایات سے استدلال کر کے آپ کے سامنے حقائق پیش کرتے ہیں، جو کہ ہمارا وطیرہ ہے، اور ہماری ویڈیو کا سب سے بڑا خاصہ یہی ہے الحمدللہ حوالہ جات کتب۔ تو بلا تاخیر چلتے ہیں ڈائریکٹلی مولوی منظور مینگل صاحب کی ویڈیو کی طرف، اور یہ دیکھتے ہیں کہ آیا پولیٹیشین کا سہارا لے کر انہوں نے حضرت عثمان کے بارے میں اشارتاً جو سٹیٹمنٹ جاری کی ہے، کیا واقعاً وہ منظور مینگل صاحب کی ذاتی بات ہے یا تاریخ میں اس سے ملے جلے کچھ معاملات موجود ہیں؟ لیٹس گو۔ آج میں نے بیان میں کہا کہ ہمارے بلوچستان کے وزیر اعلیٰ اتنا دلیر ہے کہ غریب معصور ہے، بند ہے حضرت عثمان کی طرح، اور خطرہ کے باہر نکلوں گا تو عورتیں جوتے ماریں گے۔ بند ہے حضرت عثمان کی طرح، اور خطرہ کے باہر نکلوں گا تو عورتیں جوتے ماریں گے۔ بند ہے حضرت عثمان کی طرح، اور خطرہ کے باہر نکلوں گا تو عورتیں جوتے ماریں گے۔ ویری گڈ، اسمارٹ بوائے۔ چلے دیر ہے درست ہے، ایٹ لیسٹ کچھ حق بیانی نواسب کے یہاں سے بھی ہونی چاہیے۔ مولوی منظور مینگل صاحب نے جو اپنی یہ بیان میں بات کی ہے حضرت عثمان کے بارے میں کہ اشارتاً و تمثیلاً، انہوں نے ڈائریکٹلی اگر کہتے تو وہ تو علماء دیوبند نے انہیں پکڑ لینا تھا، جیسے یہ جنید جمشید کے ساتھ ہوا تھا اور دیگر کچھ ایک آدھ مولویوں کے ساتھ، جنہوں نے ڈائریکٹلی حضرت عائشہ کو کچھ عجیب و غریب قسم کے ان پر کمنٹس کیے تھے، گو کہ ان کی کتب تواریخ میں وہ یہ موجود ہے اس طرح کے واقعات، لیکن انہوں نے تمثیلاً و اشارتاً بالآخر سچ بول تو دیا، اور سمجھدار کے لیے اشارہ ہی کافی۔ اب ذرا محصوری اور قتل حضرت عثمان پر ذرا بات کر ہی لیں۔ ماہ رمضان میں نے وعدہ کیا تھا آپ سے، لیکن ماہ رمضان میں کچھ امپورٹنٹ ٹاپکس کی وجہ سے یہ ٹاپک ہمارے سے رہ گیا تھا، تو آج الحمدللہ پھر اس ٹاپک کو ہم آپ کے سامنے کور اپ کر ہی دیتے ہیں۔ لیکن اس میں کوئی شیعہ کتاب نہیں، ساری کتب اہل سنت کی۔ اب سامعین، سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ انہوں نے جو محصوری حضرت عثمان کا ذکر کیا، یعنی کہ جب بلوائیوں نے حضرت عثمان کو گھیر لیا تھا، ان کے گھر کا گھیراؤ کر لیا تھا، اس اسٹریٹجی کو رکھتے ہوئے یہاں ایک پاکستانی پولیٹیشین کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں، تو اس پر سب سے مزیدار جو نقطہ ہے وہ ہے حضرت عثمان کی محصوری کے دوران ان کے جو دشمن تھے وہ کون تھے، محصوری کا سارا احوال کیا تھا، اور محصوری میں حضرت عثمان کر کیا رہے تھے۔ یہ بڑے مزیدار قسم کے پوائنٹس ہیں۔ تو خیر چلتے ہیں دلائل کی طرف، اور میں پہلے ہی کہہ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ سے جی پسلیاں اپنی اپنی، ہاتھا اپنا اپنا، میں کسی کا کوئی ذمہ داری نہیں لے رہا یہاں پہ، سو بی کیئرفل اباؤٹ دیٹ۔ اور مجھے پتہ ویسے ہی آپ لوگ دیکھیں گے، تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ میری وارننگ کیا یہاں پہ کریڈیبلٹی ہے۔ اچھا، سب سے پہلے انہوں نے عورتوں کی بات کی، جی عورتوں سے لتر کھائیں گے۔ تو عورتیں کون تھیں اور ان کے گروپ میں اور کون کون شامل تھا، پہلے تو اس پہ بات کر لیں، پھر محصوری حضرت عثمان پہ، پھر قتل حضرت عثمان کی ایک مختصر روداد، اور اس کے بعد تدفین حضرت عثمان پہ بات کریں گے۔ اینڈ یو آل گonna love all these references right now۔ خیر، تو یہ سامعین سب سے پہلے تو ہمارے پاس موجود ہے جلد نمبر 3 تاریخ طبری۔ تاریخ طبری میں صفحہ نمبر 60، حصہ دوم، جلد نمبر 3 میں حضرت عثمان کی خلافت
کو یہاں ڈسکس کر رہے ہیں. ویسے یہ چیپٹر مولا علی کی خلافت کے ذیل میں آیا ہے. حضرت عائشہ صرف مکہ سے واپس لوٹیں اور یہ فرماتی جا رہی تھی خدا کی قسم عثمان مظلوم قتل کیے گئے. تو یہ عبد بن ابی سلمہ انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ اے ام المومنین آخر اس انحراف کی کیا وجہ، اور خدا کی قسم سب سے اول آپ ہی نے حضرت علی صلی اللہ علیہ سے انحراف کیا ہے، اور آپ تو پہلے کہا کرتی تھی کہ اس نسل یعنی عثمان کو قتل کر دو، یہ کافر ہو چکا ہے. تو یہ آپ بولا اس سے تھی کم پاس. ہاں جی. ناصل سامن وہ ناصل ایک بیسیکلی یہودی تھا جس کی تمثیل دیتے ہوئے حضرت عائشہ نے 2 طرح کے فتوے جاری کیے تھے حضرت عثمان کے بارے میں. ایک تو واجب القتل ہونے کا، بلکہ 3 طرح کے. کیا بات ہے، حضرت عائشہ کی 3 سے محبت بڑی مزیدار ہے. پہلا فتویٰ دیا یہودی ہونے کا، نسل سے تشبیہ دے گئے. دوسرا فتویٰ دیا واجب القتل ہونے کا، اور تیسرا فتویٰ دیا کافر ہونے کا حضرت عثمان کے بارے میں. اب یہ تو کام ذرا خراب ہوتا ہو مجھے نظر آ رہا ہے سامعین. یہ واقعی عورتوں والا جو معاملہ منظور مینگل صاحب انہوں نے جو بات کی ہے وہ مجھے حقیقت پر مبنی نظر آ رہی ہے، کچھ ہلکا پھلکا فیدر ٹچ. اور یہ حضرت عائشہ کا کوئی تفرد نہیں ہے اس میں، شی واز ناٹ alone. ہاں، یہ ابن واضح یعقوبی ناصبی کی بنی العباس کے تنخواہ دار ملا کی تاریخ الیعقوبی ہمارے پاس موجود ہے جی، جو طبری سے بھی قدیم مورخ ہے، اور اس میں صفحہ نمبر 285 جلد نمبر 2 میں آپ واضح دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت عثمان اپنے گھر میں محصور تھے. حضرت طلحہ، زبیر اور عائشہ آپ کی عداوت پر متحد ہو جایا کرتے تھے. ماتا جی واز ناٹ alone. ماتا جی نال ہور بھی ہے کہ سن. واہ جی واہ. ہیں سامعین، اچھی بات ہے بھائی. حضرت طلحہ حضرت زبیر نے بڑا اچھا اقدام کیا، ماتا جی کو اکیلا نہیں چھوڑا. میں کبھی سورہ احزاب کی تفسیر یا رضا تھے کبیر، نیور مائنڈ، وہ ابھی ہمارا ٹاپک نہیں ہے. نہ سورہ احزاب کی تفسیر، نہ رضا تھے کبیر ماتا جی کی. چلو بہرحال وہ ابھی انڈر ڈسکشن نہیں لا رہے ہیں ہم. اچھا، اب محصوری کے دوران حضرت عثمان کا کیا احوال تھا، اور حضرت عثمان نے سب سے پہلے نکل کر امداد کس سے طلب کی تھی. یہ امام برہان الدین حلبی شافعی اہل سنت کے امام، ان کی یہ جلد نمبر 3-4 کمپیریٹو سیرت حلبیہ المعروف میں انسان العیوم، اس میں جلد نصف اول میں صفحہ نمبر 197 میں واضح حضرت عثمان کی مظلومیت کی داستان. ہاں، ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت عثمان کو ان کی خلافت کے زمانے میں دوسری مرتبہ محصور کیا گیا، یعنی کہ ان کو اپنے مکان میں بند ہو جانے پر مجبور کر دیا گیا، تو وہ اپنے مکان کی چھت پر چڑھ کر انہوں نے کہا کہ لوگوں کے سامنے آئے، اور اس وقت وہ پیاس سے بے چین تھے. چھت پر سے انہوں نے لوگوں سے پکار کر کہا یہاں علی موجود ہیں. لوگوں نے کہا نہیں. سب سے پہلے امیر کائنات مولا علی صلوات اللہ علیہ کے بارے میں حضرت عثمان نے پوچھا تو لوگوں علی کی تھے. اللہ اکبر. کیا بات ہے سامعین، کیا بات ہے میرے مولا کی. حیدر مولا کلزم عشق میں ڈوبا تو عجب راز کھلا، میں نے تاریخ کے الفاظ پڑھے جھوم اٹھا، تیرا دشمن بھی صدا دیتا تھا اکثر مدد، وقت امداد ہے یا فاتح خیبر مدد. کیا بات ہے یا علی حیدر مولا. علماء دیوبند سے اب میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے ویسے اس محصوری کے مسئلے میں، یہ کہ انہوں نے جو فتاویٰ دیے ہوئے ہیں کہ جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو پھر اللہ سے مدد طلب کرنی چاہیے. حضرت عثمان کو یاد نہیں تھا؟ واہ یا علی مولا. خیر، یہ امیر المومنین کی عادت ہے اپنے مخالفین کے منہ سے الحمدللہ اپنے اختیارات منوانا، اور اس کی درجنوں بلکہ سینکڑوں مثالیں موجود ہیں. ابھی تو فی الحال اکا دکا پر ایک دفاع کر رہے ہیں بھی بہت ساری، وہ میرا ٹاپک نہیں ہے. میرا ٹاپک بیسیکلی منظور مینگل صاحب کی جو بات تھی اس کو کلیریفائی کرنا تھا کہ ان پہ کوئی گستاخی کا فتویٰ نہ لگایا جائے، ورنہ آپ کے سارے ائمہ گستاخی کی زد میں آئیں گے. وہ بیچارے نے کوئی ذاتی بات تو کی نہیں ہے. ہاں جی، وہ چھتر والی روایت تو خیر میں نہیں دکھا سکتا، نہ مجھے ملی ہے، کیونکہ بہرحال تمثیلاً اور استعارت وہ چل ہی جاتا ہے کام. ہاں چھتر. سامعین اب ذرا دل تھام کے میں پہلے ہی کہہ دوں گا بھائی، کسی نے حضرت عثمان کے لحاظ سے کوئی غلط بات نہیں کرنی. میں پہلے ہی کہہ رہا ہوں، ہاں غلط بات نہیں کرنی. جب صحیح باتوں میں اتنا کچھ موجود ہے غلط بات. لیکن بہرحال ٹو بی آنیسٹ جوکس اپارٹ، لیکن پھر بھی غلط بات نہیں کرنی، ٹھیک ہے.
دکتور علی محمد صلابی ناصبی حضرت نے بڑی بڑھ چڑھ کے، میں کہتا ہوں حضرت عثمان خود قبر سے باہر نکل کے آ جائیں، وہ اپنا ایسا دفاع نہیں کر سکتے جو علی محمد صلابی نے کرنے کی کوشش کی ہے. یہ جی ان کی یہ مکتبۃ السلفیہ سے چھپی ہمارے ہاتھ میں موجود ہے، یہ سیرت عثمان ابن عفان، حضرت عثمان کے اوپر. آئیں ذرا حضرت عثمان کے قتل کی روداد آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. ہائے 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 ہائے. ہاں جی، دل پہ ہاتھ رکھنا ذرا، ساری نہ رکھو میرا کی ہے. ہائے 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 ہائے. اس میں جو روایت کا نمبر ہے وہ 5ویں روایت میں آپ کی یہاں پہ خدمت میں پیش کر رہا ہوں. اچھا، ایک دوسرا شخص داخل ہوا، وہ بنی سدوس کا فرد تھا، اس کو الموت الاسود، کالی موت کہا جاتا تھا، کالی ماتا پڑ گئی. اس نے تلوار سے مارنے سے قبل آپ کا گلا دبوچ لیا. ہائے ہائے یار، غلط بات ہے. اس کا کہنا ہے کہ اللہ کی قسم ان کے گلے سے ملائم کوئی چیز میں نے نہیں دیکھی. اوے یار بہت ملائم. میں نے ان کا گلا دبایا تو میں نے ان کی جان کو جسم میں ادھر سے ادھر جن کی طرح بھاگتے ہوئے پایا. لیفٹ رائٹ سینٹر. یا حسین سامعین، وہ خیر جن کی طرح وہ بچپن میں، یار مجھے میرا بچپن لٹرلی یاد آ گیا. بچپن میں ہمیں گیم کھیلا کرتے تھے سامنے، ڈو یو ریمبر پنگ پونگ؟ وہ بال کبھی اوپر نہ نیچے، کبھی نیچے. یار یہ کیا، یہ قتل کی روداد لکھ رہے ہو کہ پنگ پونگ کھیل رہے ہو؟ کیا یار، کیا بھائی کیا کر رہے ہو؟ اور اتنا ہی نہیں، اسی روایت کے اندر سیم پیج پہ انہوں نے تاریخہ میں روایت نمبر 5 کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ اسنادہ صحیح او حسن. یہ صحیح حسن درجے کی روایت ہے. چلیں بہرحال انتہائی اوتھینٹک ہے. تو سامعین، روایت کی سندی حیثیت سے بھی آپ یہ فرار نہیں کر سکتے جو خلیفہ بن خیاط کے ترک سے انہوں نے نقل کی ہے، صحیح حسن درجے کی ہے. یار بھائی تم لوگ قتل کی روداد پیش کر رہے، پنگ پونگ کھلو، کیا یہ کیا ہے؟ یہ کیا لکھا ہے؟ ایتھیسٹ تم لوگوں کا مذاق نہ اڑائیں تو پھر کیا کریں؟ کیا لکھ رہے ہو؟ اور یہ کیا ہے؟ میں گچی نہ پی تو ماشاء اللہ وہ ہوتے تھلے اور مارنے کون ہے؟ کالی ماتا. الموت الاسود، کالی موت. کمال ہے بھائی، واہ سبحان اللہ. بیچارے کو کسی نے فیئر لولی نہیں دی ہونی. خیر سامعین، بات کو یہاں ختم کرتے ہیں. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ قتل کی روداد تھی. ہاں چیک کر یار، خدا کی قسم کالی ماتا باہر چھڈی اندر. کمال ہے. اچھا خیر، اس میں میرا نہ کوئی عمل دخل ہے نہ میرا کوئی قصور ہے. یہ ساری کی ساری روایات با اسناد صحیح و حسن اہل سنت کی ہیں. ہاں، سندی اشکال تو وارد ہو نہیں سکتا. اب متن کے اندر اگر کوئی قباحت ہے تو آئے، کوئی سامنے آئے، پھر ہم دیکھ لیں گے کیا قباحتیں نظر آتی ہیں حضرات کو. چلیں جی، اب ڈائریکٹلی چلتے ہیں حضرت عثمان کے دفن کی روداد پر. یہ امام ابن قتیبہ دینوری کی کتاب الامامہ والسیاست ہمارے پاس موجود ہے. الامامۃ والسیاست میں صفحہ نمبر 72 پر حضرت عثمان کی تدفین کے بارے میں، کہ جب جنت البقیع میں انہیں دفن نہیں ہونے دیا تو کہاں پہ تدفین ہوئی تھی حضرت کی؟ اے ذرا چیک کر یار جی. ہو یار، ابو الجہم نے کہا کہ اگر ہم نے نماز جنازہ نہیں پڑھی تو اللہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھی ہے. چلو انہوں نے اللہ بھی دس گیا. وہاں سے لاش کو اٹھا کر حش کوکب، یہودیوں کا ٹٹی کھانا میں او میری پسلیاں گئی. یہ کدھر نپ دی؟ تو سامنے میرے مولا، یہ بس مظلومیت کی داستان ہے. اسمارٹ بائے، میں نے اس لیے کہا تھا. تو منظور مینگل صاحب کو کوئی یہاں پر کسی قسم کا تان و تشنیع نہ کرے. وہ الحمدللہ یہ کچھ ہیں.
ابھی بہت کچھ پیچھے پڑا ہوا ہے. یہ وہ ابھی تو وہ پنگ پونگ ابھی تو بہت کچھ پیچھے پڑا ہوا ہے سامعین, ٹو بی آنیسٹ ابھی بہت کچھ پیچھے پڑا ہوا ہے. یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مشت ہے از خیر وارے, نہ ہونے کے برابر ابھی ہم نے عبارات پیش کی, ابھی پیچھے بہت کچھ پڑا ہے. تو خیر میں نے جیسے پہلے کہا تھا کہ سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے. بہرحال انشاءاللہ تبارک و تعالی ہوتی ہے آپ سے اگلے سیشن میں ملاقات. ٹل دین ٹیک گریٹ کیئر آف یور سیلف آل آف یو. اور میں پھر غلط بات کوئی نہیں کرنی.